ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہاں سے دوسرا امور مصلح ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کرو، یعنی جہاد فی سبیل اللہ بھی کرو، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرو، اور اللہ رب العالمین سے مدد بھی مانگو، اللہ کی عبادت بھی کرو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو للہ، صرف اللہ ہی کے لیے، یعنی حج اور عمرہ صرف اللہ ہی کے لیے ادا کرو، فرائض اور واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ ہی کے لیے ادا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، پس جو بھی میسر ہو قربانی میں سے. یعنی ایک شخص نے احرام باندھا اور حج کے لیے نکلنے لگا، اب کسی وجہ سے یہ رک گیا، یا دشمن کے خوف کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے رک گیا، تو اس کے اوپر قربانی ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچائے قربانی اپنے ٹھکانے کو. یعنی جب یہ رک گیا تو اب یہ احرام نہیں کھولے گا جب تک اس کی قربانی حرم میں پہنچ نہ جائے، تو اس وقت سے پہلے یہ احرام نہیں کھولے گا. اور یہ ہدی جو بیچے گا تو ہر وہ جانور ہدی کے لیے جائز ہے جو قربانی میں جائز ہے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو بدلہ ہے روزوں سے، او صدقۃ، یا صدقے سے، او نسک، یا قربانی. یعنی ایک شخص وہ روک دیا گیا، اب اس نے ہدی حرم کی طرف بھیجی، لیکن اسی دوران یہ سخت بیمار ہوا یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہوئی، تو اس کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے حکم بتایا کہ اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا، وہ روزے رکھے گا اور یا صدقہ دے گا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا قربانی کرے گا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو فائدہ اٹھا لے عمرے کے طرف حج کے، یعنی حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کر دیتا ہے، جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک حج افراد ہے، یعنی ایک شخص صرف حج کی نیت سے جائے اور احرام باندھے اور صرف افعال حج ادا کرے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے. دوسرے نمبر پر حج ہے حج قران. حج قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی احرام باندھے، پہلے جا کر عمرے کے افعال کرے، پھر اسی احرام میں رہتے ہوئے اس کے بعد حج ادا کرے، اور حج ادا کرنے کے بعد حلق کر کے احرام کھول دے. اور تیسرے نمبر پر حج تمتع ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھے، افعال عمرہ ادا کر کے، حلق وغیرہ کر کے احرام سے نکل جائے، پھر جب حج کے دن آئے تو ان دنوں کے اندر حج کرے. تو یہاں پہ حج تمتع کی بات ہو رہی ہے کہ جو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو میسر ہو قربانی میں سے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، بس جو نہ پائے تو پس روزے ہیں 3 دنوں کے، فِي الْحَجِّ، حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم لوٹو، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے ہوئے. اذا رجعتم، مفسرین فرماتے ہیں اذا فرغتم،
یعنی جب افعال حج سے فارغ ہو جاؤ۔ یہ پورے 10 ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس کے لیے کہ نہ ہو اہلہ اس کا اہل، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے رہنے والے، واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ فمن فرض فیہن الحج، پر جس نے لازم کیا ان مہینوں میں حج کو، تو جس نے حج کا ارادہ کیا تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لازم ہیں۔ نمبر 1، فلا رفث، جماع نہ کرے، ولا فسوق ولا جدال، گناہ نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی جھگڑا کرے حج میں۔ حالت احرام میں 6 چیزیں ممنوع ہیں۔ نمبر 1، مباشرت، نمبر 2، شکار، نمبر 3، خوشبو، اور نمبر 4، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اور نمبر 5، ناخن نہیں کاٹ سکتے، نمبر 6، سر اور منہ کو نہیں چھپائے۔ تو یہ 6 چیزیں حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ ولا فسوق، مفسرین فرماتے ہیں لا فسوق ای لذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کر سکتے، تفسیر سمرقندی۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کرو اچھا کام اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے جاؤ۔ ان خیر الزاد التقوی، بس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی سوال سے بچنا ہے۔ جاہلیت میں مشرکین زاد راہ نہیں لے کے جاتے تھے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جا کے لوگوں سے مانگتے تھے، سوالی بن جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بہترین زاد راہ وہ یہ ہے کہ لوگ سوال سے بچے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ ہی سے ڈرو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر گناہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، یعنی حج کے لیے جانے سے مقصد تجارت نہ ہو، بلکہ حج پہ جانے کا مقصد اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ کا حکم پورا کرنا مقصود ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ضمنی طور پر اگر انسان تجارت بھی کرے تو اس کی اجازت ہے۔ تجارت ہی کو مقصد نہ بنائے بلکہ مقصد اللہ کی رضا کو بنائے۔ تو نہیں ہے گناہ تم پر کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس، یعنی مزدلفہ میں۔ فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی، اللہ ہی کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین عرفات نہیں جایا کرتے تھے کیونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور مزدلفہ حدود حرم میں ہے۔ تو مشرکین مزدلفہ میں رہتے اور یہ کہتے کہ ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم تو حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے پورا حکم سنایا کہ عرفات جانا ہے، پھر عرفات سے 9 ذی الحج کو غروب آفتاب کے بعد لوٹنا ہے، پھر مزدلفہ جانا ہے اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ایک ساتھ عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورا کر لو مناسک حج، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، بس یاد کرو اللہ کو جیسا کہ تم یاد کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر۔ مشرکین جب حج سے لوٹتے تھے تو شعر و شاعری کی مجلس لگاتے تھے جس میں اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کیا کرتے تھے، ان کی بہادریوں کا ذکر کرتے تھے،
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب حج کے مناسک پورے بھی کر لو نا تب بھی اللہ کو یاد کیا کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، بس بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا، دے ہمیں دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ یہ بدبخت حاجی ہے۔ یہاں سے دو حاجیوں کا ذکر ہوگا، ایک وہ حاجی ہے جو نیک بخت ہے اور ایک وہ حاجی ہے جو بدبخت ہے۔ بدبخت حاجی حج میں اللہ رب العالمین سے صرف دنیا ہی مانگتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تو یہ بدبخت حاجی کا ذکر تھا۔ اب دوسرے حاجی کا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا، اور بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنہ، دے ہمیں دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ نیک بخت حاجی ہے جو اللہ رب العالمین سے دین بھی مانگتا ہے اور دنیا بھی مانگتا ہے اور دین اور دنیا کی بھلائی مانگتا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے یہ نیک بخت حاجی مراد ہے جو اللہ رب العالمین سے دین اور دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، دونوں مراد ہیں۔ جس نے جو کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جس نے دنیا مانگی اللہ اس کو دنیا دے دے گا، جس نے آخرت دنیا اور آخرت دونوں مانگی اللہ اس کو دین اور دنیا کی بھلائی دیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ سے حساب والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور یاد کرو اللہ کو گنے چنے دنوں میں، یعنی ایام منا 10، 11 اور 12 میں۔ فمن تعجل فی یومین، پس جو جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایک حاجی ہے 10 ذی الحج کو اس نے طلوع صبح کے بعد جا کر کنکریاں ماری، اور 11 اور 12 کو زوال آفتاب کے بعد، اور پھر لوٹ گیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اثم علیہ، بس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی 13 کی رمی کے لیے رک گیا۔ لمن اتقى، اس کے لیے جو ڈرا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور ڈرو اللہ سے اور جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اسی ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔